أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، باعزت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند ایسے اعمال کے سلسلے میں گفتگو کروں گا جن کا تعلق رمضان المبارک کے آخری ایام سے ہیں. آئیے حضرات، ہم کچھ اعمال جانتے ہیں جنہیں جان کر انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کی مقبولیت کے لیے دعائیں مانگیں گے. رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین بہت ساری نیکیاں رکھا ہے، بہت ساری برکتیں رکھی ہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان اپنا وقت ضائع کیے بغیر بھرپور فائدہ اٹھائیں، نیکیوں کا ذخیرہ اپنی تھیلی میں جمع کر لیں. آئیے حضرات، ہم نے تو الحمدللہ 25 دن تقریباً 25 دن ہم نے گزار دیا رمضان المبارک کے اس سال. بچے کچھ چند ایام ہمارے پاس ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں زیادہ سے زیادہ اور عبادتوں میں ہم اپنا وقت گزاریں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. جو سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے لیلۃ القدر کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اس رات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 1000
مہینوں سے بہتر یہ رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے بہتر کس اعتبار سے ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی آدمی اس رات عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. سبحان اللہ. اس رات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کون سی رات ہے. آپ جانتے ہیں واقعہ, کچھ صحابہ آپس میں کچھ اختلاف کر رہے تھے. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے وہ کون سی رات تھی. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, مختلف احادیث کے اندر موجود ہے کہ آخری 10 دنوں کے اندر تم تلاش کرو اور اسی طرح سے جو طاق راتیں ہیں ان میں تم تلاش کرو. یہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کو آدمی کس طرح سے پا سکتا ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر آدمی کو کیا عبادتیں کرنی ہیں؟ لیلۃ القدر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ فرض کیجئے کہ مجھے لیلۃ القدر مل گئی اور رات مل گئی تو کوئی ایسا ذکر آپ مجھے سکھلائیے جو میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھتے رہنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو, پروردگارا تو بہت معاف کرنے والا ہے, تو معاف کرنا پسند کرتا ہے. تحب العفو فاعف عنی, پروردگارا تو مجھے معاف کر دے. سب سے اہم چیز اس رمضان کے اندر وہ اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اہم چیز اس رمضان کے اس مہینے کے اندر نہیں ہے. آپ وہ حدیث یاد کر سکتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا. صحابہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین آئے تھے میرے پاس, 3 باتیں بتلائیں. ایک بات تو یہ تھی, کہا کہ جب کوئی آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود نہ بھیجے وہ آدمی برباد ہو جائے, اس کا برا ہو. میں نے کہا آمین. جبریل امین نے کہا کہ اس کا برا ہو تو میں نے کہا آمین. اور ایک بات, دوسری بات یہ تھی کہ جب کسی آدمی کو والدین مل جائے اور والدین کی خدمت نہ کر سکے, والدین کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین کی قرب حاصل نہ کر سکے تو ایسا آدمی برباد ہو جائے, برا ہو. میں نے کہا آمین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسری بات رمضان المبارک کے سلسلے میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے کسی کو اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ آدمی جو ہے اس کا برا ہو, برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مہینہ سب سے اہم کام اس میں ہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. اور لیلۃ القدر کے علاوہ بھی ایک اور عمل ہم الحمدللہ بجا لاتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, وہی قیام اللیل. یعنی کہ رات میں نمازیں پڑھنا, تہجد, تراویح. جی ہاں, وہ قیام اللیل, یہ مختلف نام ہے لیکن ایک ہی چیز ہے. تو قیام اللیل یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مؤمنوں کی جہاں صفات بیان کیا ہے ان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, یہ لوگ بہت ہی کم اپنی بستر میں پڑے رہتے ہیں. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون, اور یہ لوگ سحر کے وقت یہ لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا کرتے ہیں. تو توبہ و استغفار کرنے کا اہم وقت وہ سحر کے وقت ہے, تہجد کے وقت. اسی طرح حضرات سورہ سجدہ کے اندر بھی مؤمنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان کے بازو, ان کی پیٹھ بستر سے الگ رہتی ہے. ان کی پیٹھیں اور ان کے بازو بستر سے الگ رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ قیام میں مصروف رہتے ہیں. تو حضرات ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. استغفار کا مختصر جو جملہ ہوتا ہے وہ ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ, پروردگارا میں تجھے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں.
اور سید الاستغفار آپ جانتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. یعنی استغفار کرنے کے جتنے بھی اذکار ہیں ان سے سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مرتبہ اس ذکر کو اور اس دعا کو حاصل ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم استغفار کروائیں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں. پتہ نہیں کہ اس سال ہم اس دنیا میں ہیں، آئندہ سال ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں. تو آخری رمضان یا ایسا ہمیں، جیسا کہ سلف کہتے ہیں کہ تم جب نماز پڑھو، عبادت کرو، تو تم ایسا سمجھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. جب آدمی ایسی فکر اور ایسی توجہ سے جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں وزن ہوتا ہے، وہ بالکل غفلت سے عاری ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ ہے اپنے آپ کو پوری طرح سے متوجہ کر لیتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرح سے عبادت کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب خصوصاً یہ جو 10 راتیں ہیں، جیسا کہ میں نے وہ حدیث پڑھی آپ کے سامنے، 10 راتیں جب داخل ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جاگ کر عبادت کرتے تھے. احیا لیلہ، کم سویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. وشد مئزرہ، کمر بستہ ہو جاتے تھے. کمر بستہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ جب آدمی کوئی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے تو کمر کو باندھ لیتا ہے. اسی سے تعبیر ہے شد مئزرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو کر پوری طرح سے لگن کے ساتھ محنت کرتے تھے. عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو جاتے تھے. تو اسی طرح حضرات ہم سب کو چاہیے کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر زیادہ سے زیادہ عبادات میں رہیں. اسی طرح رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں ان میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. زیادہ سے زیادہ آدمی کو چاہیے اپنا وقت تلاوت میں گزاریں. سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے درسیں چلتی تھیں، درس کی محفلیں چلتی تھیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، خصوصاً امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، درس کی جتنی محفلیں ہوتی تھیں سب کو بند کر دیا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں، قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ مہینہ جو ہے قرآن مجید کا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نے نازل کی ہے. یہ قرآن، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اسی طرح حضرات ایک اہم عبادت ہے ان 10 راتوں میں، اس عبادت میں اگر کوئی آدمی مصروف رہا تو جتنی بھی عبادتیں ہیں رمضان المبارک کے اندر تمام عبادتوں کو آدمی پا سکتا ہے، کور کر سکتا ہے. وہی اعتکاف. سبحان اللہ. اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ آدمی مسجد کو لازم پکڑ لے، مسجد سے نہ نکلے، صرف اور صرف عبادت میں مصروف رہے. آپ دیکھیں، اگر غور کریں گے آپ جتنی بھی عبادتیں ہیں، اگر آدمی اعتکاف کے اندر بند رہ گیا تو تمام عبادتوں کو وہ پا سکتا ہے. آپ گننے شروع کیجئے. قیام اللیل بولیے، لیلۃ القدر کی رات بولیے، تلاوت بولیے، استغفار بولیے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، اشراق، اسی طرح سے نوافل کی پابندی، سنن یعنی فرض نمازوں سے پہلے، فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں، اسی طرح سے فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ تمام کی تمام عبادتیں آدمی حاصل کر سکتا ہے. ایک بہترین موقع ہے. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف میں اپنے آپ کو مصروف کر لیے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی عبادتوں کو قبول کرے. آمین. اسی طرح یہ حضرات میں آپ کے سامنے کچھ اور عبادتوں کے سلسلے میں بتلاتا ہوں. اعتکاف، قیام اللیل، لیلۃ القدر، اس کے علاوہ بھی ایک اور عبادت ہے رمضان المبارک میں، وہ ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں انفاق کرنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند، ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتے تھے انفاق فی سبیل اللہ کرنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں
انفاق کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سارے جو ہے مواقع ہیں، بہت سارے راستے ہیں. کسی غریب کو کچھ دے دینا، جی ہاں، کسی مریض کی مدد کرنا، کسی طالب علم کی مدد کرنا، کسی مدرسے کی مدد کرنا، کسی مرکز کی مدد کرنا، جمعیت جماعت جو لوگ دینی خدمات میں مصروف ہیں. الغرض جو کام بھی اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جو کام ہے، اس راستے میں اس کام میں آپ اپنا پیسہ اپنا مال لٹائیے. اللہ رب العالمین کے پاس یہ آپ کا ذخیرہ ہوگا. یہی اصل آپ کا مال ہے، یہی اصل آپ کا سرمایہ ہے. میرا اور آپ کا سرمایہ یہی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آدمی کے پاس ہے اپنی استطاعت کے مطابق آدمی خرچ کرے اللہ رب العالمین کے پاس. ایسا نہیں، ایسا کوئی نہ سوچے کہ فلاں آدمی تو مالدار ہے، یہ تو اتنا زیادہ خرچ کرتا ہے، میں اس کے سامنے اتنا خرچ کر کے کیا کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین نیت کو دیکھتا ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب مشقت کا عالم تھا، مشقت کے وقت تھے، محنت اور مشقت کا وقت تھا، بہت ساری پریشانیوں کا وقت کی گھڑیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کچھ کھجوریں لا کر دیتے تھے، گھر میں جو کچھ رہتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، میرے صحابہ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. صحابہ نے جو ایک مد اس وقت دیا ہے یا آدھا مد اس وقت دیا ہے، اگر تم اب خرچ کرو گے تو پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر تم خرچ کرو گے تو ان کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. تو وقت پر اور نیت کے مطابق اللہ رب العالمین آدمی کو ثواب دیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے جتنی بھی ہم سے ہو سکے ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں. بالکل خالی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کچھ نہ دیے بغیر نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. ہم نے تو الحمدللہ بہت سارے اعمال کے سلسلے میں ہم نے سنا ہے پچھلے جمعے کے خطبوں میں. اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اعمال جن کا تعلق خصوصاً ان آخری دنوں میں ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر صدقے کے جو مختلف قسمیں ہیں اس میں سے ایک قسم ہے کہ آدمی عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ خرچ کر دے. میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاع جو ہے اپنا جو کھانا ہوتا تھا جسے ہم استعمال کرتے تھے کھانے کے لیے، ایک صاع ہم دیا کرتے تھے. وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر، کہ اس وقت ہمارا کھانا عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ جو، منقع، پنیر اور کھجور، یہ سب ہمارا کھانا عام طور پر ہوا کرتا تھا. تو صحابی کہتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہ ہم ایک صاع دیا کرتے تھے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک صاع کتنا ہوتا ہے وزن کے حساب سے، کلو گرام کے حساب سے، تو کہا 2.5 سے 3 کلو کے درمیان کا جو وزن ہوتا ہے ایک صاع کا برابر ہوتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس عمل پر بھی، یعنی اس عبادت پر بھی ہم یعنی عمل کریں. اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صدقہ ہے کس آدمی پر، کس درجے کے آدمی پر فرض ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تبر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر. کہا کہ ہر بندے پر چاہیے وہ آزاد ہو، علی العبد والحر، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، جی ہاں، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کے طرف سے یہ صدقہ نکالنا پڑے گا. مسلمان ہونا کافی ہے، اگر کوئی بندہ مسلمان ہے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو یہ عمل کرنا چاہیے. اسی طرح اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اس صدقے کو کب نکالنا ہے، کب ادا کرنا ہے. کہا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب آدمی عیدگاہ کی طرف جائے اس سے پہلے اس کو ادا کر دے. اگر کسی آدمی نے اس کو عیدگاہ
جانے سے پہلے ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وہ عام صدقہ ہو جائے گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. جو آدمی نماز کو جانے سے پہلے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرتا ہے تو وہ مقبولہ ہے، وہ قبول کر لیا گیا صدقۃ الفطر کے اعتبار سے. اور اگر کسی آدمی نے نماز کے بعد ادا کیا تو عام صدقہ وہ ہو جائے گا. اسی طرح حضرات حدیث کے اندر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر اللہ رب العالمین نے کیوں لازم قرار دیا ہے، کیوں فرض قرار دیا ہے. اس کی دو حکمتیں ہیں، دو فائدے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طہارت ہے، پاکیزہ ہے، پاک کرنے والی چیز ہے. کس کو؟ آدمی کو، روزے دار کو پاک کرنے والی چیز ہے لغو یعنی غلط باتوں سے. روزے کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ بہت احتیاط کرے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے، غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، جتنے بھی برائیاں ہیں اپنے آپ کو بچائے، چھوٹی موٹی برائی جو ہوتی ہیں. تو اگر کسی آدمی سے ہو بھی جائے، انسان کے ناطے اگر کسی آدمی سے ہو بھی جائے تو یہ صدقہ اس آدمی کو پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے. اس دن، عید کے دن کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. تو دو فائدے ہیں، ایک تو روزے دار کا فائدہ، اس کو جو یعنی اس کو اللہ رب العالمین پاک کر دیتا ہے، اس کے عمل کو اللہ رب العالمین درست کر دیتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو لوگ غریب ہیں وہ لوگ اس دن ان کی بھی چولہیں جلیں اور ان کو بھی کھانے کا کچھ سامان مل جائے. تو اس طرح حضرات ہم سب کو چاہیے کہ اس عمل پر زیادہ سے زیادہ ہم زور دیں، غفلت کا شکار نہ ہو جائیں. چلو آج دیتے ہیں، کل دیتے ہیں، اس طرح سے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں جو ہے نماز کے بعد اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. تو نماز کے بعد ادا کرنے سے آپ کو اور ہمیں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس صدقے کے لیے. اس کے بعد آئیے حضرات، اب چاند جب نظر آ جائے، شوال کا چاند جب نظر آ جائے تو اس وقت ہمیں کچھ اعمال کرنے ہیں. کیا کیا کرنا ہے میں آپ کو مختصر انداز میں بتلاتا ہوں، بس آپ کی یاد دہانی کے غرض سے. اب تو الحمدللہ ہر سال سنتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العالمین تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہیں مشقت میں اور پریشانیوں میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم رمضان کی جو گنتی ہے، رمضان کی جو گنتی ہے یعنی کتنے دنوں میں یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے وہ تم گن لو. اس کے بعد کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ رب العالمین کا نام بلند کرو، تکبیر پڑھو، اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں سیدھا راستہ بتلایا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بھی بن جاؤ. محترم حاضرین، تو ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہمیں چاند نظر آ جائے، شوال کا چاند، تو چاند نظر آنے سے شروع کر دینا ہے ہمیں تکبیر پڑھنا. تکبیر پڑھتے رہیں ہم. تکبیر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تکبیر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ علماء اکرام نے فرمایا ہے اس لیے کہ بندہ تکبیر پڑھ کے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے کہ پروردگارا تو نے مجھے فلاں فلاں عبادت کرنے کی توفیق دی ہے، میں نے قیام اللیل کا قیام اللیل پر عمل کیا، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کی، میں نے روزے رکھے، میں نے صدقہ کیے، میں نے فلاں فلاں عبادتیں کی، اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے. تو اس خوشی سے بندہ جو ہے تکبیر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے تکبیر کہہ کے. اسی طرح حضرات کچھ سنن ہیں، سنتیں ہیں، عید سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاک صاف ہو جائیں، نماز کو جانے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کر لیں اور خوشبو لگائیں، اور سب سے عمدہ کپڑا جو ہوتا ہے آدمی کے پاس، وہ عمدہ کپڑا وہ آدمی زیب تن کر لے، اس کو پہن لے. ایک سنت ہے. اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ
نماز کو جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھائے. طاق عدد 1 3 5 اس کو طاق عدد کہتے ہیں. تو اس عدد میں, اس گنتی میں ہمیں چاہیے کہ ہم کھجور کھائیں, اس کے بعد نماز کی طرف جائیں. اسی طرح اگر ہم سے ہو سکے, زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے, جس جگہ عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے پیدل ہمیں جانا ممکن ہے تو پیدل جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پیدل جایا کرتے تھے اور پیدل واپس آتے تھے. اور اسی طرح سے جس راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے آتے تھے واپسی کے وقت, یہ بھی سنت ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ کی طرف لے کر جائے. اگر عورت ممنوع ایام میں بھی ہو, حیض کی حالت میں بھی ہو, تو ان عورتوں کو بھی لے کر جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی بہن کے پاس کوئی دوپٹہ نہیں ہے تو اس بہن کی دوپٹے میں وہ آ جائے جس کے پاس کوئی دوپٹہ ہے اور عیدگاہ چلی جائے. لیکن ایک بات کا یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایسی حالت میں ہیں تو نماز کی جگہ وہ نہ رہیں بلکہ مومنوں کی دعا میں شریک ہو. تو یہ مقصد ہے کہ کوئی مومنوں کی دعا سے, وہ جو دعا ہوتی ہے عید کے وقت, یعنی امام صاحب خطبہ کے اخیر میں جو دعا پڑھتے ہیں, جی ہاں, تو ان دعاؤں سے وہ محروم نہ رہ جائیں. تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اسی طرح حضرات, عیدگاہ جانے کے وقت راستے میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم خاموش نہ جائیں, تکبیر پڑھتے رہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے, علماء اکرام نے منع کیا ہے, ابن عثیمین رحمہ اللہ اور بڑے علماء اکرام نے, کہ آدمی جماعت کے ساتھ ایک آواز ہو کر تکبیر نہ کہے. ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر تو سب کے سب کہتے ہیں اللہ اکبر, یعنی اس طرح سے کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے. تو یعنی ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے تو سنت کو سنت کے طریقے سے عمل کرنا ہے. ہم اپنی مرضی سے, اپنے اعتبار سے ہم عمل نہیں کر سکتے. اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح حضرات, عیدگاہ جانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں جا کر بیٹھ جائیں. عیدگاہ جانے کے بعد ہم عیدگاہ کی جگہ ہم بیٹھ جائیں, نماز نہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی اس کے بعد. لیکن ہاں ایک مسئلہ آتا ہے, اگر عید کی نماز مسجد میں ادا کی جائے تب کیا ہوگا؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر داخل ہو تو نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے. جی ہاں, اگر نماز مسجد کے اندر ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہم نماز پڑھیں گے. لیکن اگر عیدگاہ ہے اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا یہ سنت ہے, آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عیدگاہ کی کوشش کریں اور بندوبست کرنے کی کوشش کریں, یہی سنت ہے. اسی طرح حضرات, اذان اقامت کچھ بھی نہیں ہے اس نماز کے لیے. جیسا کہ دوسری نمازوں کے لیے ہم اذان دیتے ہیں, اقامت پڑھتے ہیں, اس کے بعد نماز شروع کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے وقت سب سے پہلا کام جو کیا کرتے تھے وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صحابہ میں سے چند لوگوں کو اگر کہیں بھیجنا ہوتا تھا, کہیں سفر میں روانہ کرنا ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کرتے تھے, لوگوں کی باتیں سنتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے تھے. اسی طرح اگر مال کی ضرورت ہوتی, اللہ کے راستے میں کسی مال کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مطالبہ کرتے, بلال رضی اللہ عنہ کو بھیج دیتے. بلال رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس جا کر چادر پھیلاتے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارتے اور مال اکٹھا کرتے. صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہوتا تھا, اپنی جو زیورات ہوتے تھے وہ بھی وہ نکال کے دے دیتے تھے. تو یہ کچھ باتیں تھیں حضرات, میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ فائدہ ہو میرے لیے, آپ کے لیے, ہم میں سے ہر ایک کے لیے. تو اس میں 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ آخری ایام میں ہمیں کس طرح سے عبادتیں کرنی ہے, بہت ہی لگن کے ساتھ, محنت کے ساتھ, وقت ضائع کیے بغیر استغفار, توبہ, تحلیل, تسبیح, تکبیر میں ہمیں مصروف رہنا چاہیے. دوسرا حصہ میں نے جو اپنے خطبے کا جو دوسرا حصہ میں نے بنایا تھا وہ عید کے سلسلے میں, کہ آدمی عید کے لیے جائے اور اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے رضا کے مطابق عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, آمین. ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ تو ہماری تمام عبادتوں کو مقبول کر لے, آمین. اور ہمیں سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں جنت کے اندر بلند مقام عطا فرما, آمین.
بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وهم وأكبر، والله أعلم ما تصنعون.